الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، مقام کربیت کے بعد مسجد نبوی اور مراقبات کروائے جاتے ہیں تو کیا دوائر ثلاثہ اور سجدہ عبودیت خود بخود ہو جاتا ہے یا علادہ کروانا پڑتا ہے؟ ایک سینئر ساتھی نے بتایا کہ اگر کربیت کے بعد روضہ اطہر مسجد نبوی کی مراقبات کرا دیے جائیں تو دوائر ثلاثہ اور سجدہ عبودیت خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ کون سینئر ساتھی ہے مجھے بتاؤ تو۔ دین حقائق کا نام ہے، اندازوں کا نام نہیں ہے۔ ہاں، کون سے سینئر ساتھی ہے؟ یوسف صاحب کو بتانا کہ دین اندازوں کا نام نہیں ہے، دین ثابت شدہ حقیقتوں کا نام ہے۔ یوسف صاحب کو کس نے بتایا؟ جو کام کروایا نہیں جاتا وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر مراقبات ثلاثہ کسی کے راسخ ہو جائیں تو اسے برزخ کا جو ہے مشاہدہ وہ کرایا جا سکتا ہے، اور یہ فناء الرسول اور مسجد نبوی چونکہ برزخ سے متعلق ہیں تو وہ بھی کروانے سے ہوتے ہیں، خود بخود نہیں ہوتے، اور کوئی بھی مراقبہ خود بخود نہیں ہوتا جب تک کروایا نہیں جائے، اور ہمیشہ ساری زندگی یہ بالترتیب کرائے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ احسان ہے اللہ کریم کا کہ ایک طریقہ مشائخ نے جو بنایا کہ جسے مراقبات ثلاثہ راسخ ہو جائیں جس کے اور ان میں جان آ جائے تو اسے سیر کعبہ یا روضہ اطہر یا مسجد نبوی کرائی جا سکتی ہے، تو یہ ایک مزید آسانی یا سہولت بن گئی اور برکات کا سبب بن گئی کہ اگلے مراقبات کے لیے اس میں قوت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو نہ کروائے جائیں وہ خود بخود ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اگر 2-3 سال پہلے مسجد نبوی کے مراقبات میں پھر درمیان میں بہت سے گناہ و کوتاہیاں ہو جائیں تو کیا کسی صاحب مجاز سے تجدید مراقبات کروا لینے چاہیے؟ صاحب مجاز تو مرمت کا کام شاید نہ جانتے ہوں گے، نہ انہیں کسی نے بتایا ہے، اور سب سے بڑی بے حیائی تو یہ ہے کہ جسے مسجد نبوی تک مراقبات کرا دیے جائیں اور پھر وہ چھوڑ کر گناہ کو چلا جائے تو قیامت کو اللہ کے حضور جواب دے لے گا، رسول اللہ بھی ہوں گے، اللہ بھی ہوں گے، وہ بھی ہوگا، تو اپنا ثبوت دے لے گا جی کہ آپ کی مجلس سے گناہ میں لذت زیادہ تھی لہذا میں ادھر چلا گیا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ پھر آپ بھاگ کر جائیں اور تجدید کروا لیں۔ مراقبات کو خراب کرنے کے بعد ان کی مرمت بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس خلوص سے توبہ کی ہے، وہ چاہے تو مرمت کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ اور جس بندے کو مراقبات کروا دیے جاتے ہیں وہ قصور جو ہے وہ ہمارا ہے، چونکہ ہم اس پہ برسوں نہیں لگاتے کہ لوگوں میں وہ ہمت نہیں رہی، لوگوں نے 14 سال میں 7 لطائف کیے ہیں، اب کسی کے پاس 14 دن بھی نہیں ہوتے، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو اور انہیں یہ چیز مفت مل رہی ہے۔ لوگوں نے گھر چھوڑے، جب ہمیں مراقبات حضرت نے کرائے اور فناء الرسول کرایا تو ایک بزرگ کی قبر ہوتی تھی وہاں گاؤں کے باہر قبرستان میں، مٹی کی حویلی چھوٹی سی بنی ہوئی تھی،
تو انہیں فنا فی الرسول تک مراقبات تھے، مسجد نبوی تک، تو برزخ میں باقاعدہ کلام کرنے کی تربیت فرمایا کرتے تھے حضرت۔ اب وہ مدت ہوئی، حضرت نے ہی چھوڑ دی تھی، پھر ہم نے بھی وہ شروع نہیں کی، اس لیے کہ لوگوں میں وہ حوصلہ نہیں رہا، ورنہ باقاعدہ تربیت کی جاتی تھی۔ تو حضرت اس صاحب قبر سے پہلے ہمیں بات کروایا کرتے تھے کہ بات کرنے کا سلیقہ عجائب برزخ بھی، کلام کیسی ہے، وہ کس طرح سمجھی جاتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے، یہ ایک الگ فن ہے۔ تو ان کے بارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ یہ شخص تلاگنگ کا رہنے والا ہے، جو زمانے میں پیدل تلاش اور جستجو کرتا ہوا دہلی پہنچا، اور مجھے یاد نہیں لیکن بہت سے سال وہاں رہا۔ حضرت کو میں یاد بتایا کرتے تھے، مجھے یاد نہیں، بہرحال 15-20 سال لگ بھگ وہاں شیخ کے پاس لگائے، فنا فی الرسول تک مراقبات ہوئے، اور پھر اجازت چاہی کہ چونکہ میں آپ یہاں تک مجھے لے آئے، آگے شاید وہ بھی نہیں کرا سکتے تھے، تو میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو شیخ نے پابندی لگائی کہ میاں واپس گھر جاؤ گے تو گھریلو جھگڑے اور خاندانی رنجشیں اور پھر گھر کے معاملات تمہیں الجھا دیں گے اور تم یہ نعمت ضائع کر بیٹھو، تو جانا ہے تو چلے جاؤ، واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ، لیکن گھر نہ جانا۔ تو پھر وہاں آ کر مقیم ہو گئے اور نماز روزہ کراتے رہے لوگوں کو، اب وہیں فوت ہوئے۔ تو اس زمانے میں چکرالہ بھی تلاگنگ سے بہت دور تھا، پیدل کا زمانہ جو تھا، تو وہ واپس ساری زندگی گھر نہیں گئے کہ گھر کے امور اس میں الجھا نہ دیں۔ تو یہاں کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے، اگر اس طرح کی پابندیاں آج لگائی جائیں تو شاید اللہ سیکھنے کے لیے کوئی آئے بھی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جسے فنا فی الرسول بھی ہو جائے اور مسجد نبوی میں جائے اور بیعت روحانی نصیب ہو اور پھر اسے چھوڑ کر وہ گناہ میں کیا لذت ہے؟ گناہ میں سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی گناہ جو ہے اس کا محصل دیکھیں تو کیا ہے؟ سوائے شرمندگی کی کسی گناہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک اصطلاح بن گئی، گناہ میں لذت ہے، پتہ نہیں کس بدبخت نے یہ بنائی۔ کوئی بھی گناہ جس بندے سے سرزد ہوتا ہے اسے سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ اسے چھپاتا پھرتا ہے اور اس پر پردے ڈالتا پھرتا ہے۔ تو اگر لذت ہوتی تو لوگوں کو بھی بتاتا کہ بڑے مزے کا کام ہے، آ جاؤ یہ کرے، اس میں بڑا منافع ہے۔ اگر کوئی فنا فی الرسول کے بعد بھی یہ حرکتیں کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ اور ہم تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شاید اللہ کریم اگر یہ سوال کر دیں کہ تم نے ایسے بندے کو یہ مراقبات کیوں کروائے، تو اس کا کوئی جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس سے یہ سوال پوچھ لیے گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، وہ جہنم جانے سے نہیں بچے گا۔ کیا حاسدوں اور شر پسندوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی غیر موجودگی میں جو باتیں ان کے بارے میں بتائی جاتی ہیں، کسی کو ان کی چالوں سے خبردار کیا جاتا ہے، وہ بھی غیبت میں شامل ہے؟ جبکہ جاب یہ دیگر معاملات میں نقصان کا سری اندیشہ ہو۔ میرے بھائی، یہ ہمارے وہم ہوتے ہیں، ہمارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ فلاں حاصل ہے؟ یہ اندازے ہوتے ہیں اور محض وہم ہوتے ہیں۔ شکایت کرنے کی اجازت اسے ہے جس کا نقصان ہوا ہو،
اور یہ فرض کر لینا کہ فلاں میرا نقصان کرے گا، یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ اندیشہ ہو۔ اندیشے تو لاکھوں ہو سکتے ہیں، پھر کسی سے ہمیں اندیشہ ہو بھئی یہ مجھے مار دے گا، ہم اسے پہلے قتل کر دیں، تو یہ تو پھر انسانی قتل ہی جائز ہو جائے گا۔ یہ سب عورتوں کے وہم ہیں، اندیشہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ احکام شرعی حقائق پر مرتب ہوتے ہیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دین حقیقتوں کا نام ہے، اندیشوں اور مفروضوں پر کوئی فتوے نہیں ملتے، اور کسی چیز کے جواز کا کوئی بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ صرف بندہ ہی مؤثر نہیں ہے، اللہ کریم موجود ہے اور وہ اپنے بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے شکایت کرنے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ سے مضبوط رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی افضل ذکر ذکر خفی کو بتایا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ علماء ظواہر نے آپ کے اس ارشاد کی اشاعت بہت کی ہے، اور وہ چونکہ اکثر کے پاس ہے نہیں، اس کی اشاعت نہیں کی گئی۔ زبانی ذکر جو کیے جاتے ہیں یہ ان کی ذکر لسانی کی بات ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقیدے اور بنیاد کی بات ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوگی تو ذکر خفی کہاں سے آئے گا؟ تو یہ بنیادی اور ایمانیات کی بات ہے، اس کی یہ ذکر قلبی کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے مراقبات اور مقامات ملتے تو سارے جو لوگ وعظ تقریریں ذکر لسانی کرتے ہیں ان سب کو ہوتے ہیں۔ ذکر بغیر وضو کے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وضو صرف نماز کی شرط ہے۔ باوضو رہنا بجائے خود ایک عبادت ہے، اور پاک صاف رہنا اللہ کو پسند ہے، وہ الگ بات ہے۔ ورنہ سوائے ایسی عبادت کے جو صلاۃ ہے، نماز ہے، باوضو کی حیثیت بجائے خود نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز فرض ہوتی ہے، تو اس کے لیے وضو بھی اس کے حوالے سے فرض ہو جاتا ہے۔ اور ذکر قلبی کے لیے تو کسی چیز کی کوئی شرط نہیں، نہ کسی وقت کی کوئی شرط ہے۔ باوضو رہنا ویسے پسندیدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ شخصیت پرستی سے کیا مراد ہے؟ آپ آج کے زمانے میں یہ پوچھتے ہیں، جبکہ پورا ملک ہے شخصیت پرستی کا شکار۔ ایک ایک فرد کے نام پر پورے ملک کی ایک ایک سیاسی جماعت چل رہی ہے، اس ایک بندے کو نکال دیں تو سارے تتر بتر ہو جائیں۔ جو اسے اچھا نہیں سمجھتے وہ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چونکہ اس ایک شخص سے کام چل رہا ہے، ایک ایک فرد سے کام چل رہا ہے۔ شخصیت پرستی یہی ہوتی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی ایک فرد کے پیچھے چلا جائے، اس کا اتباع کیا جائے، اس کی بات مانی جائے، اور اس میں احکام الہی کی پرواہ تک نہ کی جائے۔ اور یہی کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے آج تو۔ ہماری ساری سیاسی جماعتوں میں کہاں کس میں دینداری ہے، کس میں اللہ کا بھروسہ ہے، کون اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور جس مروجہ جمہوریت کے لیے یہاں رات دن علماء بھی اور دوسرے سیاسی لیڈر بھی شور کرتے تھکتے نہیں، اس جمہوریت کا تو کوئی سرے سے اسلام میں وجود ہی نہیں ملتا۔ بلکہ وہ یہ جمہوریت جو ہم نے اپنائی ہے تو یہ مغرب میں بھی نہیں ملتی۔ یہ رات دن جمہوریت 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 کا راگ الاپ رہے ہیں۔ ایک طرف 10 گدے ہوں، دوسری طرف 5 انسان ہوں، تو 10 گدوں کی بات مانی جائے، 5 انسانوں کو گھاس نہ ڈالا جائے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ مغرب والوں نے بھی اسلامی انداز اپنا رکھا ہے، اور اسلام سے قریب تر ہے ان کا انداز سیاست۔ مثلا سیاسی پارٹیاں، ان کے جو ہوتے ہیں اپنے دانشور صاحب دانش یا سرکردہ لوگ، وہ کچھ لوگوں کو نامزد کرتے ہیں کہ اسے بنایا جائے یا اسے بنایا جائے یا اسے بنایا جائے۔
پھر اس کا پارٹی کے اندر الیکشن ہوتا ہے، اگر وہ 2-3 نامزد کرتے ہیں تو پھر پارٹی اسے ووٹ دیتی ہے، پھر پارٹی جسے زیادہ ووٹ دیتی ہے وہ پھر میں آگے ملکی الیکشن میں آتا ہے۔ تو ایک طریقے انتخاب ایسا ہے۔ اسلام کا بھی یہ ہے کہ اکابرین قوم نے بیعت کی، ابو بکر صدیق کی، اور عوام کے سامنے پیش کیا، عوام نے بیعت کر لی، لیکن انتخاب تو اکابرین امت نے کیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نامزد کیا سیدنا فاروق اعظم کو، اور پھر انہیں عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ ساتھ دلیل یہ تھی کہ اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب فرمایا، تو عوام نے اس بات کو پسند کیا اور ساری امت نے بیعت کر لی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری 6 آدمیوں کی کمیٹی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بنائی، انہیں نامزد کیا اور پھر عوام کے سامنے پیش کیا، عوام نے اختلاف نہیں کیا۔ تو یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت نہایت حادثاتی طور پر حضرت عثمان کی شہادت اور اس غدر کے زمانے میں، لیکن مدینہ کے اکابرین نے ان سے درخواست کی اور انہیں منتخب کیا کہ ان حالات کو اب آپ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ تو اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ دانشور، اہل دانش، اہل رائے لوگ کسی کو منتخب کریں اور پھر اسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے، یا اگر انہوں نے 2 منتخب کر لی ہیں تو 2 میں سے ایک کا انتخاب عوام کر لیں۔ سرے سے جس کے پاس پیسے آ جائے وہ کہے میں کھڑا ہو گیا ہوں اور لوگ اسے ووٹ دے دیں، کوئی پیسے دے کر ووٹ خرید لے اور کوئی کسی کے پاس اقتدار اس کے زور سے لے، تو یہ جمہوریت تو میرے خیال میں جو بڑے ہیں اسلام کے مخالف اقوام ان میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو جہاں ہمارے یہ سارا ڈرامہ ہے اور اس میں ساری شخصیت پرستی ہی تو ہے۔ اب آپ کسی ایک سیاسی شخصیت کو نکال دیں تو ساری جماعت ڈی اسمبل ہو جاتی ہے، تتر بتر ہو جاتی ہے۔ تو شخصیت پرستی یہی ہے، دین میں بھی یہی ہے کہ آپ کسی ایک بات پہ اڑ جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے غلطی بھی لگ سکتی ہے، یا اس میں اب میں ایک بات کہتا ہوں تو اس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہونی چاہیے، میں بھی انسان ہوں، مجھے غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی لگ گئی ہے یا کوئی بعض اوقات قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہوئے کوئی زیر زبر غلط ہو جاتی ہے، میں حافظ تو نہیں ہوں۔ اب بندہ قرآن کو بدل دے کہ حضرت صاحب کے منہ سے یہ نکلا ہے، حضرت صاحب سے غلطی ہوئی ہے تو تم نے غلطی ضرور کرنی ہے، بلکہ حضرت صاحب کی مطلع کرو کہ یہ آیت اس طرح نہیں، اس طرح ہے، آپ نے غلط پڑھی۔ چونکہ اتباع تو اللہ کے رسول کا کرنا ہے، اطاعت اللہ کے رسول کی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی بھی شخص پر اعتماد کیا جائے یا اندھا دھند اس کی بات مانی جائے تو وہ شخصیت پرستی ہو جائے گی۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے اللہ کی طرف سے، یہ عام بات نہیں ہے، اور جس چیز کے لیے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے پوری عمر سیاحت کی، دنیا کے مختلف ممالک میں سرگردان ہے، اور انہیں کوئی بندہ نہیں ملا جو صرف لطائف تک کروا دے، اور لوگوں نے عمریں تج دی ہیں اس لیے کہ انہیں اس کی قیمت تھی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے جانے والے کو ہر کس و ناقص کو ہم بتاتے رہتے ہیں۔ یہ بھی جب نیا زمانہ، نئی روشنی آئی اور یہ نئے حالات پیدا ہوئے تو اس میں یہ تبدیلی کی گئی۔ پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہ نہیں تھا، اور بڑے زمانے تک ہم سے پہلے بھی 3 4 5 ساتھی ہوا کرتے تھے، ہم شامل ہو گئے تو بھی 4 5 یا 6 ہو گئے، کچھ درمیان سے فوت ہو گئے، وہی 4 5 ہوا کرتے تھے، اور کسی کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کس طرح سے معاملہ ہے، کیا ہے، نہ کو بتایا جاتا تھا۔ یہ جنگ دوم، عظیم دوم کے بعد، اور خاص کر 60 کی دہائی کے بعد اور 60 کی دہائی میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں۔
بیشتر ایجادات جو ہیں یہ تقریباً 60 کی دہائی میں آئیں، اور بلکہ 70 تک بھی یہ عالم تھا کہ 70 کے شروع میں جب ہم بیت اللہ شریف حاضر ہوئے تو مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنی جگہ پہ مطاف تھا، اور سائیڈوں پہ لائٹیں لگی ہوئی تھیں، اور باقی جو جگہ تھیں جو بیت اللہ شریف کے داخلی دروازے ان تک سیمنٹ کے راستے بنے ہوئے تھے، اور درمیان میں سرخ رنگ کی کنکریاں بھری ہوئی ہوتی تھی، اور اتنے لوگ ہوتے تھے جو اس تھوڑی سی جگہ میں طواف کر رہے ہوتے تھے۔ بلکہ میرا تجربہ تھا، اور اکثر رات کو 1 بجے، 1:15 بجے، 1:30 بجے میں جاتا تو شاید 1 یا 2 یا 3 بندے ہوتے، بندے ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، طواف بند نہیں ہوتا تھا لیکن رش نہیں ہوتا تھا، اور آرام سے آپ طواف کر سکتے تھے، حجر اسود کو بوسہ دے سکتے تھے۔ اب دیکھ لیں کہ وہ ساری عمارت اور اس کی چھت بھی کھول دی، اور اب باہر کی سڑکیں بھی بھر جاتی ہیں، چھت پہ طواف ہو رہا ہوتا ہے، بیت اللہ کی عمارت کے گردا گرد جو سڑک ہے اس پہ بھی طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 70 کے شروع میں تو یہ نہیں تھا، حالات بدلتے گئے، پھر جب جہاز ایک عام سواری کی حیثیت اختیار کر گیا اور لوگوں کے پاس گاڑیاں آ گئیں، وسائل بدل گئے، تو جتنے جتنے ایجادات آئیں، جتنے ذرائع بدلے، اتنی مصروفیات بدل گئی۔ اس زمانے میں وہ مشینوں کا زمانہ نہیں تھا، تو فراغت کا زمانہ تھا، مصروفیات اتنی نہیں ہوتی تھی۔ دیہات میں بھی لوگ مساجد میں سردیوں میں رات گئے تک آگ جلا کر بیٹھتے، تہجد پڑھنے آتے، سحری پھر بیٹھتے، چوپالوں پر، اپنے اپنے مراکز پر، محلوں میں لوگ ساری ساری رات گپیں لگاتے، ان کے پاس فرصت، سارا دن بیٹھتے، فرصت ہوتی تھی، کام بھی کرتے تھے، اخراجات کم تھے، غذائیں سادہ تھیں، لباس سادہ تھا۔ پھر جو یہ تہذیب نو آئی، مشینی دور آ گیا، اور اب کاشتکار بھی یہاں کوئی نہیں ملتا کہ جو بیلوں سے ہل چلائے، ٹریکٹر ہی جس کا اپنا نہیں ہے وہ قیمت پہ کام کروا لیتا ہے، لیکن کوئی بندہ فارغ نہیں ہے، رات دن ہر بندے کا دوڑتے ہوئے گزرتا ہے۔ اس مشینی زندگی نے انسان کو مصروف ترین کر دیا ہے، کسی کو کسی کی خبر لینے کی فرصت نہیں ہے، اور لوگوں کے اخراجات بڑھا دیے ہیں، ضرورتیں بڑھا دی ہیں۔ تو کہنے کو تو کہتے ہیں جی کہ وہ مشین سے سہولت ہو گئی، لیکن مشین میرے خیال میں انسان نے اپنی سہولت کے لیے ایجاد کی تھی، مشین نے انسان کو اپنی خدمت پہ لگا لیا۔ اب رات دن پورا ہی نہیں ہوتا اس مشینوں کے جو ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لیے۔ تو اس افراتفری کے زمانے میں یہ طے کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کی اجازت یہ طے فرمایا کہ لوگ بے دینوں کے پاس جائیں گے، گمراہ ہوں گے، تو اسے عام کرو، لوگوں کو بتاؤ، چلو کم از کم کچھ حاصل نہ کر سکا تو عقیدے کی اصلاح تو ہو جائے گی، ایک لطیفہ بھی کسی کا قلب بھی روشن ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے، نجات کی امید تو ہو جائے گی۔ تو اس موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا، اور یہ جو بیعت ظاہری لی جاتی ہے اگرچہ یہ سنت ہے، لیکن یہ کوئی سنت کسی ایک آدمی کے لیے رکی ہوئی تو نہیں تھی، بے شمار لوگ ظاہری بیعت لے رہے تھے، اس لیے میرے خیال ہے 78 79 تک تو شاید، میرے 79 یا 80 میں کی شروع میں، 76 میں بیعت ظاہری کا فیصلہ ہوا کہ ظاہری بیعت لی جائے، کہ لوگ اسے ضروری سمجھتے ہوئے کسی نہ کسی بدعقیدہ کے پاس پھنس جاتے ہیں اور ساری عمر ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ سہولتیں وقت، حالات اور لوگوں کی مصروفیات کو دیکھ کر دی گئی ہیں۔ اب جو خوش نصیب ہیں وہ ان کی قدر کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں اور دونوں عالم سنوار لیتے ہیں۔
اور جن کی قسمت میں نہیں ہوتا وہ دریا سے بھی پیاسے چلے جاتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے کہ خضر از آب حیواں تشنہ میارت سکندر را، وہ تو ایک کسی کا مصرع ہے نا، وہ ایک حکایت بنی ہوئی ہے نا کہ سکندر نے کہا خضر علیہ السلام کو کہ مجھے آب حیات بتائیں، اور وہ وہاں لے گئے اور پھر انہوں نے پیا نہیں، واپس آ گئے۔ تو ہے تو سارا فرضی قصہ، لیکن بہرحال ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ خضر از آب حیواں تشنہ میارت سکندر را، کہ خضر علیہ السلام سکندر کو آب حیات سے پیاسا واپس لے آئے۔ تو قسمت کی بات ہے، کوئی لبے دریا بھی پیاسا رہ جاتا ہے، اور کوئی سنگلاخ چٹانوں میں بھی کوئی قطرہ تلاش کر لیتا ہے جو اس کی پیاس بجھا دیتا ہے۔ تو یہ تو اپنے اپنے نصیب اور اپنے اپنے ارادے کی بات ہے۔ تو میرے بھائی، اس نعمت کو غنیمت سمجھو، اگر یہ عام ہو گئی ہے تو اسے سستا نہ سمجھو، یہ اتنی سستی ملنے والی چیز نہیں تھی، یہ اللہ کا احسان ہے، اور مشائخ کا یہ فرمانا اور اسے عام کرنا ایک احسان ہے سب لوگوں پر، اور اس سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی کوشش کرو، اور یہ یاد رکھو کہ یہ سارے مراقبات تبدیلی احوال کے لیے ہوتے ہیں، کہ دل میں تبدیلی آئے جس کا اظہار اعضاء و جوارح سے ہو، چونکہ آخرت کا مدار آپ کی عملی زندگی پر ہے۔ تو لوگ زبانی تلاوت کرتے رہتے ہیں، حج کرتے رہتے ہیں، اور عملی زندگی میں سود کھاتے ہیں، تو پھر اس نیکی کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اگر اصلاح احوال نہیں ہوتی یا گناہ سے جان چھڑا کر اللہ کی اطاعت کی طرف کوئی نہیں آتا، تو اس محنت کا کوئی اعتبار نہیں، وہ محنت یا وقت ضائع کر رہا ہے۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہو جائے، اس میں آ کر بھی لوگوں کو اپنی بڑائی کا احساس ہو جاتا ہے، میں بزرگ ہو گیا ہوں اور میں بڑا ہو گیا ہوں، اور یہ مصیبت اس کے بالکل خلاف ہے، یہ یکسر ساری نعمت ضائع کر دیتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، اور منازل بالا تک حضرت انہیں لے گئے، اور حضرت کے وصال کے بعد جب وہ پڑھے تو معاملات ان کے سر پڑے، جو بڑے نیک تھے ان کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کے پاس وہی فنا بقا تک یا سالک المجذوبی تک مراقبات رہ گئے جو حضرت نے کروائے تھے، اس سے آگے جو اپنے مجاہدے سے بہت منزلیں طے کی تھیں وہ اپنے ہی کمزوری کے باعث ختم ہو گئی۔ چونکہ جب تک آدمی کی آنکھ بند نہیں ہوتی، جب تک دل کی دھڑکن بند نہیں ہوتی، جب تک حواس قائم ہے، وہ مکلف ہے، اس کے کردار سے نتائج مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے کوئی چوری، کوئی بدکاری نہیں کی، وہ کوتاہی، وہ سستی جو مراقبات کے اس اہمیت کے بارے میں ان کے ذہنوں میں آئی، یا کہیں اپنی بڑائی کا خیال آ گیا، تو وہ چلے گئے۔ پھر جب وہ قبر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ کتنا بچا کر لائے ہیں، وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ وہی دامن میں تو یہ کچھ تھا، دنیا میں سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ تو حقائق پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ کریم سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، اللہ گناہ سے بھی بچائے، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے اور اپنی بڑائی کے گناہ سے بھی حفاظت کرے۔ اور یہ چیزیں ضروری ہیں، اور بنیادی بات عملی زندگی کی اصلاح ہے۔ عملی زندگی میں ہجرت کرے، جہاد کرے۔ ہجرت سے مراد سابقہ زندگی کو چھوڑ کر یا نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جائے۔
حتی الامکان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ سے استغفار کیا کرے، اللہ سے مدد چاہے۔ اللہ بچانے والا ہے، اللہ قادر ہے، توفیق دے دیتا ہے بچنے کی۔ کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا اشتہار نہ دے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ رکھے اور اللہ سے بخشش چاہے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ ورنہ کسی کے پاس گناہ لے کر بخشوانے جائیں گے تو یہ تو عیسائیوں والا عقیدہ ہو جائے گا کہ جس طرح وہ پادری سے جا کر بخشوا لاتے ہیں۔ یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ غلطی ہو بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگے، اور پھر اس کی معافی میں کتنا خلوص ہے، اس کی توبہ میں کتنی جان ہے، وہ اللہ کریم جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا صلی اللہ تعالی علیہ